لیکن اس سفر کے اندر، اس جرنی کے اندر، اس سوچ کے ساتھ جو لوگ جیتے ہیں، جو لوگ خالی اپنی ذمہ داریاں سمجھ کے یا رسپانسبلٹی سمجھ کے یا ایز اے ڈیوٹی سمجھ کے اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، جو لوگ خوف کی کیفیت کے اندر اس ایجوکیشن کو حاصل کرتے ہیں، کہیں ماں باپ کا خوف، کہیں ٹیچر کا خوف، کہیں دوستوں کا خوف، وہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بیسک ایلیمنٹ سے، بیسک ایلیمنٹ لائف کا مس آؤٹ کر جاتے ہیں جو اس ایجوکیشن کا رول تھا۔ ایجوکیشن انسان کے اندر کیا چینجز لا سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان بولے کہ نہیں یار ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ، تعلیم ایک ضرورت ہے، تعلیم ایک زندگی کے سفر کو آسان کرنے والی چیز ہے، تعلیم وقت کی ضرورت ہے۔ ہر بچہ جو اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ ایک فطرت پہ بنایا جاتا ہے، فطرت سے مراد کہ جب اس کی ساری چیزیں بیلنس ہوتی ہیں، یعنی اس نے کہاں ہنسنا ہے کہاں نہیں ہنسنا، کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں رونا، کس پہ اعتماد کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا، کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بچے کی بیلنس ہوتی ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، جو اس کی سوسائٹی ہے یا اس کی ارد گرد کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے، جو اس کا خارجی ماحول ہے، یعنی اس کے باہر، اس کے خارج کے اندر، اس انسان کی انوائرمنٹ کے اندر، معاشرے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کی اصل کو انفلوئنس کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت بنایا تھا کہ وہ پلس پہ ہے، تو پلس سے لوگوں سے مل کر، لوگوں کی باتیں سن کر، معاشرے کی باتیں سن کر، دوستوں کی باتیں سن کر وہ مائنس کی ہو جاتی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا تھا اس فطرت پہ کہ سچ کیا ہے وہ اچھی بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ کیا تھا؟ فطرت تھی آپ کی۔ لیکن اگر کوئی انسان آگے جا کے 10-12 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، اس نے معاشرے کے اندر اتنا جھوٹ دیکھا ہوتا ہے کہ اس کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ اب چینج ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ کیا سمجھتا ہے کہ جی جھوٹ بولتا ہے وہی تیز ہے، جو چیٹ کر گیا وہی تیز ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے، ہمارے دور میں بھی تو when we used to cheat in exams، جب ہم ایگزامس کے اندر چیٹنگ کرتے تھے تو ہم فخر سے بتاتے تھے دوستوں کو آگے باہر، تمہیں نہیں آتا ہے، بھائی نے تو آگے والے سے دیکھ لیا، بھائی تو یہ پیپر لے کے گیا تھا، اندر دیکھو کسی نے پکڑا نہیں مجھے، اور ہم فخر کرتے تھے اس چیز پہ۔ You know why؟ Because جو فطرت تھی وہ چینج ہو چکی تھی، وہ پلس سے کیا ہو چکا تھا؟ مائنس ہو چکا تھا۔ کچھ لوگوں کا مائنس تک نہیں پہنچتا، فیڈ ہو جاتا ہے، یعنی پلس نہیں رہتا، ابھی کچھ نہیں آتا، بلینک ہو جاتا ہے کہ وہ سچ ہو جھوٹ ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے ہیں جی وقت کے ساتھ ضرورت جس چیز کی ہے وہ جھوٹ بول لو، کہیں سچ بول لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ چوری کرنا غلط ہے، کسی کی چیز لینا غلط ہے، یہ فطرت تھی انسان کی جس پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، لیکن یہ وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے، حالات کے تحت لوگ بدل جاتے ہیں، معاشرہ لوگوں کو بدل دیتا ہے، غلط خراب دوست لوگوں کو بدل دیتے ہیں، اگر ماں باپ کی تربیت ٹھیک نہ ہو تو وہ بدل جاتی ہے۔ ایجوکیشن کا رول کیا تھا؟ اس کے ماں باپ، اس کی سوسائٹی اگر صحیح تربیت نہ کرے تو اس کی فطرت چینج کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب مکے کے اندر جاہلیت کا دور تھا، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی فطرت کیا ہو چکی تھی کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تو کہتے تھے نہیں اس کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دو، یہ فطرت نہیں تھی انسان کی، یہ بدل چکی تھی۔ ان کے سارے غلط کام جو تھے وہ کیا معاشرے میں پھیل چکے تھے، غلط نہیں دکھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تب بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت کو ریٹین کرنے کے لیے، فطرت کو برقرار رکھنے کے لیے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے آدم کو کیا سکھایا؟ علم سکھایا، نام سکھائے، نالج دی۔ اس کے بعد جب پہلی وحی آئی آپ سے ان کی طرف، لوگوں کو فطرت پہ لانا تھا، بدلنا تھا، جن کی فطرت ٹھیک تھی ان کو برقرار رکھنا تھا اس کے اوپر، اس اصل کے اوپر، اس نیچر کے اوپر، تو کیا کہا؟ علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم۔ پہلی 5 آیتوں کے اندر 2 دفعہ آیا علم کا لفظ، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قلم کے ساتھ سکھایا انسان کو، ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان کو پتا نہیں تھا۔ کیونکہ جب انسان کی فطرت، انسان کی آئیڈیالوجی، انسان کا نظریہ، انسان کا تصور جب پلس سے مائنس میں چلا جائے، جب فطرت خراب ہو جائے، تو ایجوکیشن، نالج وہ ایک واحد ذریعہ ہے جس سے وہ غلط اور صحیح میں تفریق کر غلط اور صحیح، رائٹ اور ایول، اور کامیابی اور ناکامی میں تفریق کر کے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، وہ صحیح کو اپنا سکتا ہے اور غلط کو چھوڑ سکتا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم never knew how to write and how to read، پتہ ہے نا آپ لوگ، but he wasn't illiterate، he was very educated person، کیونکہ values انسان کی strong ہوتی ہیں۔ جس انسان کی ویلیوز اسٹرانگ ہے اس کو آپ بولتے ہیں ایجوکیٹڈ آدمی۔ ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ جس کی جتنی زیادہ فطرت ٹھیک ہے، پرفیکٹ ہے، جس نے جتنے زیادہ چیلنجز لیے ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اپنی فطرت کو لے کے، اور فطرت اس کی نہیں بدلی، کا مطلب ہی از ایجوکیٹڈ پرسن، بہت تعلیم یافتہ آدمی ہے، کہ اس کو کچھ بھی آئے باہر سے، کوئی بندہ بات کرے، کوئی دوست ایک بات کرے، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا کامیاب۔ کوئی بندہ بولے یا تم یہ کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، اس کو پتا ہونا چاہیے کیا کامیابی اور کیا ناکامی ہے۔ جو شخص ایجوکیشن سے یہ فائدہ نہ لے سکے کہ
کہ وہ اپنی اصل کو برقرار رکھ سکے یا فطرت کو برقرار رکھ سکے یا اپنی ویلیوز کو. ایجوکیشن از, اگر ایجوکیشن کی کوئی ڈیفینیشن پوچھے نا آپ سے, اگر آپ سے کوئی پوچھے ایجوکیشن کیا ہے تو آپ بولیں گے ایجوکیشن از سیٹنگ ویلیوز. ویلیوز کو سیٹ کرنا, ایک چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا. سیٹنگ ویلیوز سے مراد کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سے کتنی محبت کرنی ہے, کس سے کتنی نفرت کرنی ہے, کس پہ کتنا ٹرسٹ کرنا ہے, کب کہاں کب کیسے غصہ ہونا ہے, کس طرح کہاں پہ ہنسنا ہے اور کہاں پہ نہیں ہنسنا, کہاں پر جو ہے وہ زور سے بات کرنی ہے, کہاں پہ آہستہ بات کرنی ہے, کس کی آگے جھکنا ہے, کس کے آگے نہیں جھکنا, کس سے آگے جو ریکویسٹ کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی. یہ آپ کی ساری ویلیوز ہوتی ہیں. کس سے دل کی امیدیں لگانی ہے اور کس سے نہیں لگانی, کس کو اپنا دل دینا اور کس کو نہیں دینا. دیز آر آل ویلیوز. انسان کی اگر ویلیوز ٹھیک ہوں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور اس کے بارے میں علم وہ واحد چیز تھی, علم, knowledge was the only thing جس کے بارے میں آپ سے ہم کو کہا گیا ربی زدنی علما. کسی اور چیز کے اندر نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا ربی زدنی مالن کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویلتھ زیادہ, وہ آ جاتی ہے وقت کے ساتھ. اللہ کہتا ہے تو اپنی ویلیوز ٹھیک رکھ, تو صحیح کام صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے انجام دو, ساری چیزیں آ جائیں گی. یہ نہیں کہا ربی زدنی عزتن کہ اللہ تعالیٰ میری عزت بڑھا دے. عزت ویسے ہی بڑھ جاتی ہے جس شخص کی بھی ویلیوز ٹھیک ہوتی ہیں. ہاں گرتا ضرور ہے, یہ بات ضرور ہے کہ صحیح ہے کہیں پہ آپ جھوٹ بول کے بچ سکتے تھے, کہیں پہ آپ جھوٹ بول کے اپنی زندگی, اپنی جان, اپنی باقی ساری چیزیں, پرابلمز بچا سکتے تھے. لیکن جو انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں اگر وہ اسٹرانگ ہو تو ان مشکل حالات کے اندر بھی, ان فیلیئرز کے اندر بھی, ان ناکامیوں کے اندر بھی انسان کا سچ اس کے دل کو جتا دیتا ہے. جس انسان کا دل جیت جائے وہ جسم کو بھی ایک نہ ایک دن جیت دلاتا ہے. اور جو انسان اپنی نظروں میں ہی گر جائے, وہ زندگی کے اندر جس مرحلے میں بھی پہنچ جائے, جس مقام پہ بھی فائز ہو جائے, وہ رہتا ویسے کا ویسا ہے, اس کو کبھی دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا. بچوں یہ علم جو ہے, ایجوکیشن جو ہے, یہ ویلیوز کو اسٹرانگ کرنے کا نام ہے.